کے لیے اور میرے ملک پاکستان کے لیے اداسی کا دن ہے۔ ایک بار پھر پاکستان کا بلوچستان خون میں نہلا دیا گیا۔ دہشت گردوں نے ایک بار پھر پلاننگ کر کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت و وحشت کا خونی کھیل کھیلا۔ چھپ کر کا امن ایک مرتبہ پھر شرپسندوں کے نشانے پر ہے۔ مختلف اضلاع میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے، جبکہ مختلف مقامات پر لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وہاں کے خزانے یہ نکال کر استعمال کر رہے ہیں۔ یہی پلان ان کا بلوچستان کے بارے میں تھا، اور یہ انسرجنسیز ان کی پہلے حامد کارزائی اور اشرف غنی کے دور میں جب امریکن پریزنس تھی افغانستان میں، اس وقت ان کو بوسٹ دیا گیا۔ صرف یہی بلوچستان میں نہیں، ٹی ٹی پی بھی اسی وقت بنی تھی۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے 23 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بیشتر مقتولین کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے تھا، جو حملے کرتے رہے، شہریوں کو نشانہ بنا کر سورما بنے پھرتے رہے، لیکن جہاں جہاں ان سورماؤں کا سیکیورٹی فورسز سے سامنا ہوا، انہوں نے منہ کی کھائی۔ بلوچستان سے آنے والی رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا، جس کے بعد جھنجھلائے ہوئے دہشت گردوں نے دہشت اور وحشت کا وہ کھیل کھیلا کہ انسانیت لرز اٹھی۔ مہمان نوازی اور بلوچ روایات کی امین دھرتی میں موسیٰ خیل، بولان اور قلات پر قیامت ڈھا دی۔ موسیٰ خیل میں دور دراز سے آئے 23 محنت کشوں مسافروں کو بسوں اور گاڑیوں سے باہر نکالا گیا، شناختی کارڈ چیک کیے گئے اور بلوچ روایات کے نام نہاد علمبردار دہشت گردوں نے انہیں بلوچستان کے نام پر قربان کر دیا۔ اور یہی کچھ قلات میں بھی ہوا، جہاں 10 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 5 شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ بولان سے بھی 6 دہاڑی دار مزدوروں کی لاشیں ملی ہیں۔ یہ سب کرتے ہوئے، جیتے جاگتے زندہ انسانوں کو بے جان لاشوں میں بدلتے ہوئے، انصفاق قاتلوں میں سے کسی کا ہاتھ نہ کانپا، لمحہ بھر کو بھی نہیں سوچا کہ یہ سب نہتے اور معصوم شہری ہیں۔ ان کے گھروں میں کوئی ماں، بہن، بیٹی، بوڑھا باپ منتظر ہوگا۔ ان کا تو کسی معاملے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا، لیکن ان کا بلوچ نہ ہونا ان کا جرم ٹھہرا۔ افسوس تو انسانی حقوق کے ان نام نہاد علمبرداروں پر بھی ہے، جن کی صبح بلوچستان میں انسانی حقوق کا رونا رونے سے ہوتی ہے۔ اور سب کو آپ جانے دیجئے، انسانی حقوق کی جو علمبردار کہلانے والی لاپتہ افراد کے متنازع ایشو پر جو دھرنے اور مارچوں کی ایکسپرٹ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ، وہ بھی اس قتل و غارت گری پر لاپتہ دکھائی۔ ان کی بلوچ یکجہتی کمیٹی بھی گم ہو چکی ہے۔ مسنگ پرسنز کے ایشو پر زمین آسمان ایک کر دینے والی ان ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹوں کے جو لب ہیں وہ جانے کس نے سی دیے ہیں، اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ رسمی مذمت کے 2 جملے تک نہیں نظر آتے۔ انسٹاگرام، فیس بک پر بھی ان کے سوشل میڈیا جو ہینڈلرز ہیں، انہوں نے کوئی مذمت کرنے کی زحمت تک نہیں کی ہے۔ آج بے گناہوں کے لہو نے انسانی حقوق کے ان علمبرداروں کے چہروں پر سے بھی انسانی حقوق کی چوکیداری کا میک اپ اتار کر ان کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے کر دیا ہے۔ اور ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا۔ بلوچستان میں کسی مینڈک کو بھی زکام ہو جائے تو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ اس کا ذمہ دار ریاست کو ٹھہرانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتی ہیں، لیکن بلوچستان میں جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو ڈاکٹر صاحبہ کی زبان تعلق سے لگ جاتی ہے۔ پاکستان نے آلریڈی ایڈریس کیا 78% مسنگ پرسنس کو۔ جب وہ اسلام آباد میں بیٹھی تھی جہاں پہ دھرنا دے رہی تھی، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے اسٹرائکس کیے تھے سروان، سستان، بلوچستان میں، جب وہاں دہشت گرد مارے گئے تو مہارنگ نے کہا تھا یہ ان کے لواحقین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ مسنگ پرسنس تھے۔ عبدالودود ستکزئی مارا گیا مشق کولپور حملے میں BLA کی طرف سے، وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا۔ اور گوادر پورٹ اتھارٹی کے حملے میں ایک امتیاز تھا، دوسرا کریم جان تھا، وہ بھی مسنگ پرسنس میں تھے۔ سو مسنگ پرسن تو ایک ڈرامہ ہے، جو دیکھیں کہ جو ہینڈلرز جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو نیریٹیوز دیتے ہیں، یہ اکارڈنگلی اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور اسی لیے ایک سچویشن یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی فورسز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہے، ان کا رسپانس زبردست تھا، اٹ واز ٹائملی رسپانس، اور دے تھراٹڈ جو ان کے ایول ڈیزائنز تھے، فردر جو وہاں پہ نقصان ہو سکتا تھا اس سے محفوظ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھیں کہ جو اگر ہم بات کریں دہشت گردوں نے خواتین، بچے نشانہ بنایا ہے، اور یہ باقاعدہ ان کو نشانہ بنانا، یہ جو حکمت عملی ہے، یہ اگر ہم جنگ کی صورتحال کی بات کریں برگیڈیئر صاحب، اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں، یہ اس کی سراسر کھلے عام خلاف ورزی کے مترادف ہے۔
جی ہاں، دیکھیں یہ ٹیررزم کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹیرر کا مطلب ہے ٹو فرائٹن، خوف پیدا کرنا، اور یہی وہ ایک مقصد ہے کہ جب آپ سویلینس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جس طرح ٹی ٹی پی کے پیچھے ایک انسٹرکشنز، ایک ویڈیو آڈیو لیک آئی تھی جس میں وہ نور ولی کہہ رہا تھا کہ جی اسکولس کو ٹارگٹ کریں اور دوسرے جو ہیں مساجد کو ٹارگٹ کریں اس طریقے سے. تو یہاں پہ بھی ان کا مقصد یہی ہے، کیونکہ نریٹو میں یہی ہے، ان کے ہینڈلرز کا کہنا یہی ہے اگر آپ نے کریٹ کرنا ہے تو سویلینس کو ٹارگٹ کریں. تو لیکن دیکھیں یہ مساخیل والا یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں تھا. اس سے پہلے تربت میں 2015 میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد ابھی نوشکی میں بھی ہوا، حال ہی میں پھر تربت میں ریسنٹلی ہوا، اور اس کے بعد ہم نے کوئٹہ کے اندر بھی دیکھا جب وہاں پہ نان بلوچ اور پشتونز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ سارا بی ایل اے والے کر رہے تھے اور انڈیا کے کہنے پہ، را کے کہنے پہ کر رہے تھے. تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہوسٹائل ایجنسی پیچھے را بھی ہے اور دوسرے ہوسٹائل ایجنسیز بھی ہے جن کا انٹرسٹ ہے کہ چائنا یہاں پہ فنکشن نہ کرے، پاکستان کے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ نہ ہو، ڈسٹیبلائز رہے. اور غیر مقامی لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے برگیڈ صاحب، اس کی بھی یہی وجہ ہے؟ جی بالکل اسی طرح وہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اب غیر مقامی کیا ہے، بلوچستان کوئٹہ میں جو لوگ سیٹل ہوئے ہیں وہ تو پچھلے 200 سال سے وہاں پہ سیٹل ہے. وہ تو پشتو بھی بولتے ہیں، وہ بلوچی بھی بولتے ہیں، وہ اپنا آپ کو بلوچستان کے بلوچ کہتے ہیں. ٹی ٹی پی کا فوکس خیبر پہ تھا، بی ایل اے کا فوکس جو تھا وہ بلوچستان پر تھا. اور ریاست پاکستان کے پاس جب تک امریکن پریزنس تھی افغانستان میں، ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال تھی. ظاہر ہے کیونکہ امریکنز وہاں موجود تھے، ان کی امبریلا کے نیچے انڈین انٹیلیجنس موجود تھی، کلبھوشن یادیو جیسے لوگ موجود تھے. کلبھوشن یادیو کو آپ نے بلوچستان کے اندر سے گرفتار کیا ہے نا. وہ کیا کر رہا تھا انڈین نیول آفیسر بلوچستان میں، جبکہ اپنے منہ سے وہ ایکنالج کر چکا ہے کہ ہم یہاں پر بلوچستان توڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور وہ اکیلا تو نہیں ہے، اس طرح کے سینکڑوں اور انڈین انٹیلیجنس ایسٹس ایران میں، افغانستان میں، گلف میں اور خود بلوچستان کے اندر موجود ہیں جو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ان سارے آپریشنز کو، جس طرح ٹی ٹی پی کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اور پچھلے کم از کم 1-1.5 سال سے آپ کلیئرلی دیکھ رہے تھے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ کیمپین ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے درمیان. منظور پشتین کو لانچ کیا گیا تھا، مہرنگ بلوچ کو لانچ کیا گیا تھا، ساتھ ٹی ٹی پی کی انسرجنسی تھی، اور پی ٹی آئی عمران خان اور یہ گنڈا پور گینگ جو ہے یہ پوری طرح ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا تھا. جب اپنی دور حکومت میں انہوں نے لا کے پاکستان میں ان کو آباد کیا، اور جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی اور ٹی ٹی پی دونوں کو اپیز کرنے کی پالیسی رکھی. ان کی خوشامد کرتے رہے، ان کو کچلنے کے بجائے مذاکرات کی باتیں کرتے رہے، اور دشمن صرف ان کی کمزوری اور حماقت اور جہالت کو ایکسپلائٹ کرتا رہا، اچھی طرح جانتے ہوئے. پوری تمام پیٹریوٹس پاکستان سے پیار کرنے والے جانتے تھے کہ نہ تو آپ جہنم کے کتوں سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ کوئی گفتگو نیگوشیٹ کر سکتے. ان کے ایکسٹرنل ایجنڈاز ہیں. یہ باہر کے غیر ملکی دہشت گردی ہے جو پاکستان توڑنے کے لیے کی جا رہی ہے. جب نریندر مودی کہتا ہے کہ آپ کشمیر میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو آپ بلوچستان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بلوچستان الگ ہو جائے گا، انڈین پرائم منسٹر آپ کو تھریٹ دے رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس سکیل کے اوپر انسرجنسیز کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا بلوچستان میں اور پاکستان کے خیبر کے صوبے میں. لیکن ریاست پاکستان افسوس اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارا عمران کا پیریڈ جو 4 سال اس نے گزارا، یہ ایکچوئل انسرجنسیز اس دور میں ڈیولپ ہوئی ہیں. اور عمران کے جانے کے بعد جو پولیٹیکل انارکی اس نے شروع کی، پورے ملک میں جو سیاسی فسادات اس نے شروع کر دیے، تو ریاست کی ساری توجہ پولیٹیکل مینجمنٹ کی طرف ہو گئی. جو مسلسل فسادات اور انارکی اور ریاست کے خلاف بغاوت اور 9 مئی جیسے واقعات، ظاہر ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی.